میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس بابرکت محفل اور عظیم الشان کانفرنس میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ میں دست بدعا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور جدوجہد کو، میری اور آپ کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے بزرگوں نے باتیں کی، گفتگو کی، ختم نبوت کی حیثیت پر، ان کی عظمت اور فضیلت پر میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کا اساس ہے۔ جو شخص یا گروہ ختم نبوت کے عقیدے سے منکر ہو یا انکار کرتا ہو، تمام مکاتب فکر، تمام مسالک، پوری امت مسلمہ کے اتفاق سے وہ شخص ہو یا گروہ وہ مسلمان نہیں، اور پاکستان کے منتخب پارلیمنٹ نے قائدیانیوں کو، مرزائیوں، احمدیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ لہذا جب تک جمعیت علماء اسلام کی سیاست زندہ رہے گی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی وجود ہوگی، انشاءاللہ العزیز آپ کی حمایت، قوم کی تعاون سے کوئی بھی طاقت ختم نبوت کے قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ بار بار کوشش کی گئی ہے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، وہ ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، وہ ملک جس میں اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیا ہے، وہ ملک جس کے آئین میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ پاکستان میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ وہ آئین جس آئین میں یہ ضمانت دی گئی ہے، یہ منظوری دی گئی ہے، ستمبر سن 1974 میں آئین کے آرٹیکل 260 کے تحت کہ قائدیانی ہو یا احمدی، لاہوری ہو یا مرزائی، آج کے بعد وہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں، جس ملک کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور آئین میں اسلامی دفعات کی تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، اور آئین میں ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے، اور آئین میں ختم نبوت کے عقیدے کو تحفظ دی گئی ہے، اس ملک میں آج بھی ختم نبوت کے منکرین علی الاعلان گھوم رہے ہیں۔ ریاست اور حکومت سے سوال یہ ہے کہ کہاں ہے قانون،
قانون پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں ہے آئین؟ آئین پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ آج اگر جج کی توہین ہو تو اس کو توہین عدالت قرار دیا جاتا ہے، اور اس توہین کے نتیجے میں مؤثر اور مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ توہین کرنے والوں کے خلاف اگر آج جی ایچ کیو پر حملہ ہوتا ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے، آئین حرکت میں آتا ہے، ریاستی اور حکومتی وسائل اور مشینری حرکت میں آتی ہے۔ آج اگر لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوتا ہے تو بھی قانون حرکت میں آتا ہے، لیکن جب ناموس رسالت پر حملہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہو اور ختم نبوت کے عقیدے کی منکرین ہو، اس کے خلاف کیوں قانون حرکت میں نہیں آتا؟ آئین کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ ہمیں معلوم ہے کہ آج بھی اس قیدیانی ملعون کے پشت پر حکومت کی سرکاری مشینری میں، سیول بیوروکریسی میں، ملٹری بیوروکریسی میں، حکومتی پارٹیوں میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بہت ایسے منحوس لٹیرے ہیں جو قادیانیوں کی پوشیدہ حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس جلسے کی توسط سے ریاست کو بھی، حکومت کو بھی، بیوروکریسی کو بھی یہ تنبیہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک جمعیت علماء اسلام کی سیاست ہوگی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک اور جدوجہد ہوگی، قوم کی حمایت اور مدد اور تعاون سے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس فرقے کے خلاف لڑیں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی لڑیں گے، گلی اور کچھوں میں لڑیں گے، ان کے خلاف بھی لڑیں گے اور ان کے حمایتوں کے خلاف بھی لڑیں گے۔ ہر گلی اور ہر کوچے میں ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کریں گے، ان کی خباثت کے خلاف ان کی خباثت کو گلی اور کوچے میں اجاگر کریں گے تاکہ قیدیانیت اور مرزائیت کا لفظ گالی بن جائے۔ یہ ہمارا ارادہ اور ہمارا ایمان ہے۔ سلطان محمد تغلق کے زمانے میں ان کی ایوان اور دربار والے بیٹے ہیں، اس کی دربار میں ایک عالم دین مولانا عماد الدین غوری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو سلطان تغلق نے کیا کہا؟ فارسی میں کہا کہ فیض خدا منقطع نیست، فیض خدا منقطع نیست، چرا باید کہ فیض نبوت منقطع شود۔ اگر حالن کشے دعوی پیغمبری میں کند و معجزہ نماید، تصدیق بکنید یانے بگو۔ پارسی میں کہتے ہیں مولانا عماد الدین کو کہ جب فیض خدا موجود ہے، فیض خدا منقطع نہیں ہے، تو پھر فیض نبوت کیوں منقطع ہو؟
آج اگر کوئی شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے اور معجزہ دکھائے، مولانا عماد الدین غوری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بتاؤ آپ تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تصدیق بکنید یعنی بگو، تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ مولانا کی غیرت ایمانی جوش میں آیا، آنکھوں میں خون اتر آیا اور پارسی میں کہا کہ شاہ گوہ مخور، سلطان گندگی مت کھاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم نے گندگی کی، اور گندگی کھانے والا ایک گندا انسان ہوا کرتا ہے۔ جب انہوں نے زبان سے یہ الفاظ نکالے تو سلطان تغلق نے جلاد کو حکم دیا کہ مولانا کی زبان نکال کر کاٹ دے اور مولانا کو ذبح کر دے۔ اسی جگہ پر آنن پہ آنن مولانا کی زبان کاٹ دی اور ان کو شہید کیا گیا۔ علماء نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جدوجہد اور زندگی میں، بالخصوص ریاست مدینہ کے قیام کے 10 سالہ زندگی میں، انہوں نے جتنے بھی جنگیں لڑیں 259 مسلمان شہید ہوئے، لیکن مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کی اہمیت ہے۔ مسیلمہ کذاب نے میرے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری لڑائی کسی قائدانی شخصیت سے نہیں، ان کی ذات سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، لیکن لڑائی ہے ان کے عقیدے سے، لڑائی ہے ان کی خباثت سے، لڑائی ہے ان کی شیطانیت سے، ان سے لڑائی ہے۔ کیوں آپ نے مجھ سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے تم نے جنگ کا آغاز کیا ہے اللہ کے خلاف، تم نے اعلان جنگ کیا ہے رسول اللہ کے خلاف، جیسے کہ قرآن میں ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز۔ جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ لڑنے کا ارادہ کرے اور جنگ لڑنے پہ اتر آئے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، جیت اللہ کی ہوگی اور اللہ کی رسول کی ہوگی۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جیت صدیق اکبر کی ہوئی، جیت صحابہ کرام کی ہوئی، باوجود اس کے کہ مسیلمہ کذاب کے پشت پر 40,000 لشکر کڑی تھی، 40,000 لشکر، 40,000 فوجی تھے، لیکن مقابلے میں مسلمانوں کے فوجی صرف 8,000 تھے۔ 8,000 نے 40,000 کو شکست دی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ جو لڑنے والے ہیں ختم نبوت کے منکرین، جو ختم نبوت کے عقیدے سے انکار کرنے والے ہیں، ان کی جنگ اللہ کے خلاف ہے، ان کی جنگ اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ انہوں نے اللہ کی الوہیت اور ان کی عظمت کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی ختم نبوت کو چیلنج کیا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے، قطعی اور اٹل فیصلہ یہ ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، جیت میری ہوگی، غلبہ میری ہوگی، اور شکست آپ کی مقدر ہوگی۔ شکست کا آپ
اس مسیلمہ کذاب کی اولاد ہو، میں صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہوں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد میں سے ہوں۔ میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، سواری بھی حاضر۔ میری اور آپ کی لڑائی 1400 سال سے ہے، یہ نئی لڑائی نہیں ہے۔ اور جب بھی لڑائی لڑی ہے، جب بھی لڑائی لڑی ہے، جیت میری ہوئی ہے اور شکست آپ کی ہوئی ہے۔ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو، یا جب اس خطے میں انگریز کی حکومت اور تسلط تھی، تو انگریز کے خلاف جس نے آپ جیسے منحوس پودے کو لگایا، ان کی قوت کی وجہ سے آپ کی آبیاری ہوئی، ان کی دولت اور سرکاری وسائل اور مشینری کی سپورٹ سے آپ کی آبیاری ہوئی۔ لیکن علماء کرام نے آپ کے آقا کے خلاف جنگ لڑی۔ اس خطے میں 2 بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، عظیم جنگیں لڑی گئی اس خطے میں۔ ایک 1857 کی آزادی کی جنگ تھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لڑی گئی، اور ایک شیخ الہند کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی۔ اور آج شیخ الہند کی فکر، شیخ الہند کا نظریہ زندہ ہے، ان کے پیروکار بھی زندہ ہے، لیکن کہاں ہے مرزا غلام قادیانی کی اولاد؟ ان کی ذریہ کہاں ہے؟ چھپتے ہوئے گھومتے پھرتے ہو تم، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قادیانی ہوں، کسی کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مرزائی ہوں، کسی کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں احمدی اور لاہوری ہوں، کیونکہ ہم نے وہ پرچار کیا ہے اس خباثت کی کہ آج قادیانی اور مرزائی گالی بن چکی ہے۔ اس لیے آپ اس خباثت کو ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تم کس محلے میں ہو، تم کس گلی میں ہو، تم کس کوچے میں ہو، تمہارے کرتوت کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، اور آپ کو کس کی پشپناہی اور حمایت حاصل ہے۔ لہذا 24 کروڑ عوام علماء کی قیادت میں، تمام مکاتب فکر کی قیادت میں، بغیر کسی مسلکی امتیاز کے، بغیر کسی سیاسی امتیاز کے، جس پارٹی سے تعلق ہو، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے، ان کی ناموس کی تحفظ کے لیے، ختم نبوت کی عقیدے کی تحفظ کے لیے سب ایک پیج پر ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ جب بھی کوشش کی گئی ہے جس بھی حکومت کی طرف سے کہ عقیدہ ختم نبوت کا قانون آئین سے ختم کر دیا جائے، اس شک کو نکال دیا جائے، ناموس رسالت کی توہین کے حوالے سے جو قوانین ہے ان کو ختم کرنے کے لیے بار بار سازشیں ہوئی، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اقتدار کی اور اپنی سیاست کی پرواہ کیے بغیر اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس کا راستہ روکا ہے۔ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں قانون سازی آئی اور وہ قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف تھی۔ جوائنٹ سیشن کا، مشترکہ سیشن سینٹ اور قومی اسمبلی کا، میں بھی اس میں موجود تھا۔ میں نے اس قانون کی مخالفت کی۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد کچھ ایم این ایز اور سینیٹر
آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے، مجھے بلایا کہ حافظ صاحب ادھر آ جاؤ۔ میں جب گیا تو کہا کہ آپ نے قانون کی مخالفت کیوں کی؟